اس سے سب سے بہتر بیان تو عمران خان کی بہن نے دیا کہ وہ تمہارا ابا لگتا ہے. 4,28,000 سے بڑھا کر 11,68,000 کر دیا گیا جوڈیشل بس اناؤنس. شکایتیں کر رہے ہیں. شکایتیں کر رہے ہیں جناب. اس وقت کل پی ٹی آئی نے شروع کیا. بھائی جان یہ دیکھیں ہم تو ہمارا اتنے کر رہے ہیں, وہ ہمارا مسئلہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے تھا. یہ لوگ تو پہلے ہی اچھے تھے. اصل بات تو وہ تھی کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایک برا آدمی تھا, وہ گندا آدمی تھا. ناظرین السلام علیکم. آپ اکثر یہ بات سنتے ہوں گے کہ پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے اور پاکستان خود مختار ملک ہے, اور انہی دو موضوعات پر طریقے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں وسیم عباسی صاحب, اور آج ہم پہلے تو ذکر کریں گے ٹرمپ کا الیکشن کیا ہو گیا. پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, کہ اس کے حق میں نعرے لگائیں, پرانے ٹویٹر نکالیں ساری پارٹیاں. اور یہ اتنا امبیرسنگ ہوتا جا رہا ہے کہ پارٹیاں ایک دوسرے کی شکایتیں لگا رہی, تم نے فلاں ٹائم پہ. یار وہ خدا ہے. اس سے سب سے بہتر بیان تو عمران خان کی بہن نے دیا کہ وہ تمہارا ابا لگتا ہے, تو بالکل ریا رانا ثناءاللہ نے دیا. خیر اس پہ ہم بات کریں گے, اور پھر اس پہ زلفی بخاری ایک سٹیپ آگے چلے گئے تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کے مقابل جو خاتون تھیں کملا ہیرس, انہوں نے آخر میں ایک تقریر کر لی, ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لی. اس تقریر میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں, ہمیں کیا اس سے سمجھنا اور سیکھنا ہے. اور جہاں تک غریب ملک کی بات ہے تو آپ نے شاید ابھی حکومت پاکستان کا فیصلہ سنا ہی نہیں ججوں کے حوالے سے. اور جناب جو ان کو ہاؤس رینٹ ملتا تھا وہ کہاں پہنچ گیا, اور جو جوڈیشل الاؤنس ملتا تھا وہ کہاں پہنچ گیا. بلکہ اسی سے بات شروع کرتے ہیں. بھائی صاحب ذرا بتائیں نا کہ ہم ایک غریب ملک کے, غریب شہری کے, غریب حکومت کے, اور ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, آئی ایم ایف سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں, اور اشیاء خور و نوش کے لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ادھر جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے؟ جی, سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور مراعات میں بہت ہوش ربا اضافہ کیا گیا. جی آپ دیکھیں کہ ان کا جو ایک میرے پاس ایک پریزیڈنشیل آرڈر ہے جو ابھی وفاقی حکومت نے پاس کیا ہے, اس کے مطابق جو جوڈیشل الاؤنس تھا ججز کا, جو سپریم کورٹ کے ایک جج کا جوڈیشل الاؤنس ہے, 4,28,000 سے بڑھا کر 11,68,000 کر دیا گیا جوڈیشل الاؤنس. اور ہاؤس رینٹ کروڑ کیوں نہیں کر دیا؟ اور ہاؤس رینٹ کا دیکھیں سر, ہاؤس رینٹ جو ان کا پہلے 68,000 تھا وہاں سے بڑھ کر وہ 3,50,000 روپے کر دیا گیا. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ یعنی کہ 13-14 لاکھ روپے ان کے بیٹھے بٹھائے بڑھ گئے ہیں. اور یہ معاشرے کا متمول طبقہ ہے جنہیں پیسے کی سچ ضرورت نہیں ہوتی, ان کی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک بات, ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے جس کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو سپریم کورٹ میں ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, چیف جسٹس اے آفریدی نے, کہ جی مختلف سٹیک ہولڈرز پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ پاکستان میں نظام انصاف کو سیدھا کیا جا سکے اور بہتر کیا جا سکے. تو میرے خیال ہے یہ کام کرنے والا ہوتا ہے چیف جسٹس کا. ان کا 3 سال کا ٹینور ہے چیف جسٹس اے آفریدی کا. اگر وہ یہ کر دیں کہ لوئر لیول پہ جوڈیشری کو ریفارم کریں, جو ہمارے بندے جن کے دیوانی فوجداری مقدمات کئی سال چلتے ہیں بلکہ نسلوں تک چلتے ہیں, وہ اگر ان کو ریلیف مل جائے تو انصاف تو تب ہوگا نا. انصاف یہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو انصاف مل جائے, عمران خان کو مل جائے, زرداری صاحب کو مل جائے, کانسٹیٹیوشنل مل جائے, فلانا مل جائے. اصل میں نا پتہ کیا, ہمیں آج تک عوام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ بنیادی مسائل کیا ہیں. ہم نے جو سیکھا ہے, دیکھا ہے, ثاقب نثار اس قسم کا جج ہے, مولوی مشتاق اس طرح کے جج تھے, بندیال صاحب اس طرح کے جج تھے. اچھا, ہماری جوڈیشری کی انڈرسٹینڈنگ اس کے متعلق اسی گھومتی ہے, ہاں, یعنی سپریم کورٹ کے بڑے ججوں کے بارے میں گھومتی ہے جن کے پاس ہمارے کیس جاتے ہی نہیں. بنیادی مسائل یہ ہیں کہ ہمارے ہاں کورٹس کی کمی ہے, ہمارے ہاں نچلے لیول پر ججز کی کمی ہے, عدالتوں کی کمی ہے. وہاں پر جو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ساری دنیا میں ایک طریقہ ہے, اس طرح سیٹلمنٹ کا کوئی رواج نہیں ہے. مقدمات ساری عمر چلتے, نسلوں چلتے رہتے ہیں, اور اس کو سالو کرنے کے بہت سارے طریقے دنیا کے معظم ممالک میں ہو رہے ہیں. ان مقدمات کو سالو کرنا چاہیے. یہی آفریدی صاحب نے بہت اچھا سٹارٹ لیا, ان کا فوکس وہی مقدمات لگتے ہیں. اور یہ 60,000 مقدمات تو سپریم کورٹ میں, 21-22 لاکھ نیچے والی کورٹوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کس نے سالو کرنے ہیں؟ کیا صرف نواز شریف, عمران خان, زرداری, یہ اس ملک کی جوڈیشری کے مسائل ہیں؟
تو عام آدمی کو انصاف کیسے پہنچے گا؟ اگر ہم اس کے بارے میں بات کر لیں اور جوڈیشری اس کے بارے میں ایک فیصلہ کر لے کہ یہ مقدمات ہم نے سالو کرنے ہیں. حکومت اس وقت جوڈیشری کے حق میں یہ جو آپ نے مراد دیکھی ہیں یہ لوور جوڈیشری تک بھی منتقل ہونی چاہیے. وہاں جس طرح عدالتیں لگتی ہیں ان کو سکیو، آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو سکتے کیونکہ خوفزدہ رہتے ہیں ججز، اس لیے کہ جو جس نے فیصلہ دینا ہے اس کے پاس کوئی پروٹیکشن ہے ہی نہیں، جس نے آ کے مارنا ہے وہ لیس ہو کے آ رہا ہے ہتھیار سے. تو یہ بنیادی سے مسائل ہیں، ان کو سالو کرنا چاہیے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ ایک اہم کنسرن ہوگا، تبھی وہ عام شہری سے بھی اس بارے میں رائے لینا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ میرا خیال ہے یہ ایک بہتری کی طرف چیز جائے گی. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو آپ نے بات کی کہ پاکستان میں سیاستدان اس وقت کر کیا رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں. شکایتیں کر رہے ہیں جناب. اس وقت کل پی ٹی آئی نے شروع کیا اور ایک فیک نیوز بڑی چلی کہ جی احسن اقبال صاحب نے اچھا وہ ہم نے بھی میں نے بھی کیا تو مجھے نہیں پتا تھا. سب سے پہلے وہ میری غلطی تھی، میں اس کے لیے اپنے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں. یہ تو آپ کی بڑا پن ہے، لیکن باقی لوگ نہیں کر رہے. اور کئی جگہوں پہ خبر چلتی گئی کہ جی انہوں نے ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دی. ٹویٹیں وہیں پہ موجود تھیں، البتہ ٹویٹیں کی ہیں. ہو کیا رہا ہے آپ کہ عمران خان کی ٹرمپ کے خلاف ایک دو ٹویٹس ہیں، ان کو اب نون لیگ شیئر کر رہی ہے کہ بھائی جان یہ دیکھیں ہم تو ہمارا اتنے کر رہے ہیں وہ، کیونکہ اس سے پہلے ان کی شکایت لگی ہے. جو احسن اقبال کی ٹویٹس ہیں، مریم نواز نے ایک دفعہ کہا ہوا ہے کہ ہینا پرویز بٹ انہوں نے جو ٹویٹیں کی ہے تو پہلے ان کی شکایتیں لگی ہیں، ٹیچر ان لوگوں نے یہ کیا ہے. تو اب دوسری طرف سے نون لی گئی ہے کہ ٹیچر انہوں نے بھی یہ کیا تھا. یعنی اگر آپ نے ہمیں سزا دینی ہے تو ان کو بھی دیں پھر برابر کی، یا پھر کسی کو بھی نہ دیں، ساروں کو معاف کریں. نا زلفی بخاری کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا آگے نکل گیا. یہ تو صرف شکایتیں لگا رہے ہیں نا، چغلیاں کر رہے ہیں کلاس کے بچوں کی طرح کہ وہ اس نے کیا، اس نے پتھر مارا، اس نے میری ربڑ اٹھا لی، وہ میری پینسل اٹھا کے لے گئی، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. زلفی بخاری ان کے ٹرمپ فیملی کے ساتھ تعلقات ہیں اور کافی سنا 2006 سے تعلقات، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیٹی ہے اور ان کے داماد سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈسکس بھی ہوا ہے عمران خان کے بارے میں، اور وہ جو اب جلد ہی وہ دوبارہ عمران خان کے حوالے سے ڈسکس بھی کریں گے. یہ ایک سیریس بات ہے. پاکستانیوں کے ٹویٹ اتنی سیریس بات نہیں ہے. وہ ٹویٹ تو ایسے ہی ہیں، بس شکایتیں لگا رہے ہیں کہ کس طرح پہنچ جائیں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی ایفرٹ ہے وہ بڑی ایک پلانڈ ایفرٹ ہے. پی ٹی آئی بے شک پبلکلی اب کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں ان سے امید نہیں ہے، اور انہوں نے کہہ دیا علیمہ خان نے کہ ٹرمپ کیا ہمارا ابا ہے کہ ہم اس سے بات کریں گے. مگر آج ہی جو سیف ہیں، بیرسٹر سیف ہیں، ان کے ترجمان، انہوں نے کہا ہمارے ٹرمپ جیت گئے، تو انہوں نے تو اپنا لیے. علیمہ خان نے کہا نہیں ہمارے، انہوں نے کہا ہمارے. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ان حرکتوں میں نون لیگ بھی یہی حرکتیں کر رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نے ایبسلوٹلی ناٹ اور کیا ہم کوئی غلام ہیں یہ والا نعرہ نہیں لگایا اب، اور نہ سائفر لہرایا. اب خان صاحب کی شکایتیں زیادہ لگ رہی ہیں نا. خان صاحب نے تو امریکہ کو بالکل پتہ نہیں وہ حق کو باطل کی جنگ بنا دیا نا، اور اس میں باطل ظاہر ہے امریکہ بنایا. تو اب وہ دوبارہ حق کیسے بنائیں گے؟ بیرسٹر سیف تو بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے جیتے ہیں. اور کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مسئلہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے تھا. یہ لوگ تو پہلے ہی اچھے تھے، اصل بات تو وہ تھی کہ وہ بائیڈن ایک برا آدمی تھا، وہ گندا آدمی تھا. باقی میں اچھا ایک چیز پہ وسیم میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کملا ہیرس جو ہاری ہیں ٹرمپ سے، بڑا ٹف مقابلہ ہوا، وائس پریزیڈنٹ تھیں، اور جو بائیڈن کی صحت کی وجہ سے انہیں کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا گیا. انہوں نے ان کو سنا ہے کہ 3 گھنٹے پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ پولز کیسے آ رہے ہیں یہ، تو وہ انہوں نے جو ایک تقریب ہونی تھی اس میں بھی شرکت نہیں کی. لیکن پھر بعد میں وہ منظر عام پر آئیں اور انہوں نے اپنی ڈیفیٹ کو تسلیم کیا. نہ صرف ڈیفیٹ کو تسلیم کیا، انہوں نے سارے امریکنز کو کہا کہ اب الیکشن ہو گئے، اور انہوں نے کال کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مبارکباد بھی دی. تو انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے ہمیں مل کے کام کرنا ہے، ہماری پارٹی کے لوگ بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ بڑی زبردست کیمپین کی، بڑے ووٹ پڑے، لیکن اب الیکشن ہو گیا ہے تو اب لڑائی ختم، اب جناب ہم امریکہ کے لیے مل کر کام کریں گے. یہ سوچ ہمارے ہاں سیاستدانوں کو کیوں نہیں آتی؟ جانی دشمنی کیوں سیاست بن جاتی ہے؟ یہ بالکل یہ ناقابل فہم ہے.
ایک تو یہ کہ جس گریس کے ساتھ انہوں نے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا، یہ بھی سیکھنے کی ایک چیز ہے. دوسرا یہ کہ دوسرے سیاستدانوں کو اتنا بھی نہیں ڈیمونائز کیا جاتا وہاں پہ کہ آپ ان سے بعد میں ہاتھ نہ ملا سکیں، کسی موضوع پہ بات نہ کر سکیں، مبارکباد کا کال نہ کر سکیں. کب پاکستان میں ہوا کہ مبارکباد کی کالز کی گئی ہیں ایک دوسرے کو؟ تو یہ چیز، یہ ایک اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے امریکہ کی، تو وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کہ جس طرح کی بھی اب ڈیموکریسی کو خطرات لاحق ہیں ٹرمپ سے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، لیکن جو ایک اسٹیبلش ڈیموکریٹک نارمز ہیں وہ وہاں ڈسپلے پہ ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے سیکھنے کا ایک موقع ہے. اچھا، اس میں نا اگر ہم عمران خان کو، ظاہر ہے بڑا الزام جاتا ہے کہ عمران خان نے اس نفرت کو اتنا بڑھا دیا کہ لوگ گھروں میں لڑائیاں ہو گئی، رشتے ٹوٹنے لگ گئے، لوگوں پہ پتھر مار رہے ہیں لوگ. لیکن یہ سلسلہ پرانا ہے، یہ بھی آپ کو تسلیم کر رہا ہے. بھٹو صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی کام نہیں ہوتا تھا. وہ اراکین پارلیمنٹ کو اٹھوا کر باہر پھینکوا دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو دو حکومتیں آئیں، بے نظیر بھٹو کی اور مسلم لیگ نون کی، اس کے اندر بھی یہی سلسلہ رہا. کسی نے کسی کو تسلیم نہیں کیا. جو تسلیم اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کو کیا ہے تو وہ 2006 میں میثاق جمہوریت میں کیا تھا. اور ابھی بھی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بھئی سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک میثاق جمہوریت دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں عمران خان کو بھی سٹیک ہولڈر بنائیں. اور یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ سے وہ شکایت کر دیں گے، یہ میں جینوئنلی سمجھ رہا ہوں یہی مسئلے کا حل ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.